جی ناظرین آداب، میں ہوں اعجاز احمد اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں نئے دور نیوز پر۔ ناظرین بہت امپورٹنٹ ولاگ ہے، کہیں مت جائیے گا، دیکھیے گا ضرور، کمنٹ بھی کیجیے گا اور نیا دور نیوز کو سبسکرائب بھی کیجیے گا تاکہ آپ کو لیٹسٹ انفارمیشن اور اپڈیٹ ملتا رہے اور انسائٹ ملتا رہے۔ اپڈیٹ تو مل جاتے ہیں لیکن انسائٹ بہت کم ملتے ہیں، انسائٹ آپ کو صرف ہم دے سکتے ہیں۔ ناظرین پہلا معاملہ تو وہی ہے اڈیالہ جیل کا۔ اڈیالہ جیل کے حوالے سے پچھلے 24 گھنٹوں سے تواتر کے ساتھ خبریں آ رہی ہیں۔ 3 خطرناک افغان دہشت گرد پکڑے گئے۔ افغان دہشت گرد تعلق ٹی ٹی پی سے ہے اور ٹی ٹی پی کا تعلق ایک سیاسی جماعت سے بھی جوڑا جاتا ہے، اور ہم نے ماضی میں بھی دیکھا 6 لاکھ لوگوں کو لانے کا معاملہ تھا یا اور لوگوں کو لا کر بچانے کا معاملہ تھا، اس کے اوپر بہت سارے معاملات تھے، لیکن یہ معاملہ ذرا اور زیادہ خطرناک ہے کیونکہ یہ اڈیالہ جیل کی ویسیلٹی سے ہی گرفتار ہوئے اور ان کے پاس اڈیالہ جیل کے نقشے، ہینڈ گرینیڈ، ہتھیار وغیرہ برآمد ہوئے۔ پیغام کیا تھا؟ آپ ذرا پچھلے کچھ دنوں کے حالات کو دیکھیے تو پہلے تو ایک اڈیالہ جیل میں جو ہے وہ حملہ ہوتا ہے اندر سے، وہ جو قیدیوں میں لڑائی ہوتی ہے اس میں ایک شخص مارا گیا۔ خبر یہ باہر آئی کہ شاید کو پاگل قیدی ہے، اس نے اینٹ ماری کسی کو لیکن اس سے جھگڑا ہو گیا۔ ابھی وہ معاملہ دبا نہیں تھا کہ پھر اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مرتبہ جب پی ٹی آئی نے یہ فائنل کیا تھا، یہ عدالت میں درخواست دی تھی کہ جی عمران خان کا جیل ٹرائل نہیں نہ کیا جائے، تو اس وقت جو ہے وہ ایجنسیز نے ایک رپورٹ دی تھی کہ اڈیالہ جیل ذرا محفوظ ہے کیونکہ عمران خان پر حملے کا خدشہ ہے، لانا لے جانا، موومنٹ ان کی اور پھر اڈیالہ روڈ کی جو صورتحال ہے، تو اس وجہ سے جیل ٹرائل ہی کیا جائے، جس پر جیل ٹرائل ہوا۔ بعد میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیٹسفائیڈ کیا اس جیل ٹرائل کو، لیکن پھر بھی جیل ہی میں ٹرائل ہو رہا ہے۔ تاہم اب یہ دہشت گرد اس فیسلٹی سے پکڑے گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ریچ ہو گئی۔ اب اس میں بعض یار لوگ تو خیر یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب وہ کسی نے سہولت کاری کر دی اور یہ حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو دباؤ میں لانے کی کوشش ہے، لیکن یہ اس سے بڑھ کر زیادہ سنجیدہ بات ہے کہ دہشت گرد آپ کے گھر کی دہلیز میں اڈیالہ جیل تک پہنچ گئے، ان کا کیا مقصد تھا؟ اس تناظر میں جو پچھلے 24 گھنٹے سے یہ پھیلایا جا رہا ہے کہ شاید عمران خان صاحب جو ہے ان کو منتقل کر دیا جائے، جو ماضی پی ٹی آئی ہیں ان کو منتقل کر دیا جائے بنی گالہ۔ تو بنی گالہ تو زیادہ اوپن ہے، بنی گالہ تو زیادہ خطرے میں ہے، تو بنی گالہ کیوں منتقل کیا جائے گا؟ یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو وہاں سے کسی اور جگہ منتقل کر دیا جائے، لیکن کوئی ایک ساتھ درمیان میں اور بہت سارے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ ہونے والے ہیں، عمران خان رہا ہونے والے ہیں یا عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ڈیل ہو رہی ہے۔ میں ذاتی طور پر جو جس انفارمیشن کا پریوی ہوں، مجھے انفارمیشن میرے پاس موجود ہے، اس کے تناظر میں بہت واضح طور پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی مفاہمت نہیں ہو رہی عمران خان سے، کیونکہ 9 مئی کا معاملہ ہے۔ 9 مئی میں ملوث لوگوں سے مفاہمت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی کمزوری تسلیم کر لی اور پھر آپ کو مستقبل میں ایسے خطرات لاحق رہیں گے۔ اس کا تو علاج اس قسم کے معاملات کا یہی ہوتا ہے کہ جو مجرم ہوتا ہے اس کو تلاش کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جاتا ہے۔ 9 مئی کے حوالے سے بہت ساری بات ہو چکی، گزشتہ روز بھی ہوئی، لیکن اتنا یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں اور عمران خان بھی نہیں کریں گے، کیونکہ جو مولانا فضل الرحمان کی ڈکشن ہے اور جو ڈکشن ہے صدارتی امیدوار محمود خان اچک کی، وہ بیونڈ دی لمٹس ہے، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ سسٹم نے ان دونوں کو بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا عمران خان کے ساتھ ساتھ۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان ایک جانب سے چینل کھلا رکھنے کی خواہش رکھتے ہوں اور دوسری جانب سے جو ہے وہ دباؤ بڑھایا جا رہا ہو، لیکن اڈیالہ جیل کے تناظر میں یہ جو تازہ خبر ہے اس پر نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس میں بہت خطرناک معاملات انوالو ہیں۔ جو ہی کوئی نئی انفارمیشن آئے گی ہم آپ کے ساتھ اس کو شیئر کریں گے۔ اس پر میرا خیال ہے اب تک اتنا کافی ہے۔ اب سینٹ کی جانب چلتے ہیں۔ صدارتی انتخاب تو خیر ہونے والا ہے، پرسوں صدارتی انتخاب ہو جانا ہے۔ آج وزیر اعظم نے شائعہ دے رکھا ہے، آصف علی زرداری بھی وہاں موجود ہیں اور بلاول بھٹو زرداری بھی موجود ہیں، ایم کیو ایم کے لوگ بھی ہیں، ایم کیو ایم کی ملاقات بھی ہوئی آصف زرداری کو ووٹ دینے کے حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ۔ کل شہری رحمان کا سندھ ہاؤس میں ہے شائعہ، وہاں سابق صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو بھی ہوں گے، باقی لوگ بھی ہوں گے، تو اس میں پرسوں نتائج سامنے آ جائیں گے، لیکن سینٹ کا معاملہ ذرا گمبھیر ہے۔
सेनेट को उसूली तौर पर तो 12 मार्च को नए सेनेटर्स को हल्फ उठाना होता है, आधे सेनेट को। लेकिन इस मरतबा ये हुआ कि कुछ ज़िमनी इंतखाबात होने, सेनेट के सीटें कुछ खाली हैं, उसमें सीटें कुछ खाली हैं, उन पर ज़िमनी इंतखाब 14 मार्च को होगा, जबकि 14 मार्च के बाद फिर 3 अप्रैल को कह रहे हैं कि सेनेट का इलेक्शन होगा और फिर चेयरमैन का इंतखाब होगा। अब तकनीकी पोजीशन ये है कि चेयरमैन सेनेट जो है अब वो एक आईनी होता है, चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो चुके हैं, एमपी उनका नोटिफिकेशन इशू हो चुका है, इसलिए वो 11 मार्च से आगे नहीं जा सकते। अब चेयरमैन सेनेट की ये ख्वाहिश है कि जनाब ये वो कंटिन्यू करें, नए चेयरमैन के आने तक हम वही करवाएं नए लोगों का। इस हवाले से आज मुलाकात हुई, तमाम लोगों जो जमात सेनेट में मौजूद है उनके लोग मौजूद थे, उसमें गौर किया गया और एक आईनी बहरान कहा जा रहा है कि जन्म ले रहा है, लेकिन उसमें बहुत सारी गुफ्तगू इस हवाले से चेयरमैन सेनेट ने ये तजवीज़ दी कि नेशनल असम्बली के पैटर्न पर सेनेट के कवायद में तब्दील कर ली जाए ताकि नए चेयरमैन के आने तक पुराना चेयरमैन मौजूद रहे। अब इसमें कबाहत ये है कि ये अगर हो भी जाए तो भी कबाहत ये है कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी जो है वो एमपी मुंतखब हो चुके हैं और उनका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। डिप्टी चेयरमैन कंटिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि डिप्टी चेयरमैन एक इंतखाबी ओहदा समझा जाता है, उस तरह से वो उसको चेयरमैन के इख्तियारात नहीं है, क्योंकि चेयरमैन सेनेट जो है वो सदर की गैर मौजूदगी में सदर बनता है, डिप्टी चेयरमैन नहीं बनता। तो ये एक फर्क है दोनों में, लेकिन इसका एक रास्ता मौजूद है। जब चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई थी तो सदर ने एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुकर्रर कर दिया था, तो हो सकता है सेनेट इलेक्शन के लिए सदर कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुकर्रर कर दे। लेकिन इस दरमियान में 11 मार्च के बाद से जब तक सेनेट के इलेक्शन नहीं होंगे, सेनेट सेक्रेटेरिएट का काम अमली तौर पर ठप हो जाएगा। ये जरूर है, कोई आईनी बहरान शायद इससे नहीं पैदा होगा, लेकिन अगर आईनी बहरान पैदा होता है तो सिर्फ एक सूरत होगी कि क्या सेनेट टूट जाएगा 11 मार्च को। उसके हवाले से मैंने बहुत सारे सेनेटर से भी जो आइन और कानून से वाकिफ है उनसे बात की, तो वो ये कहते हैं कि नहीं, सेनेट का आधे लोग तो मौजूद होंगे, तो सेनेट कैसे टूट सकता है, सेनेट के सेनेटर्स मौजूद होंगे, सेनेट टूटेगा नहीं। सेनेट रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा जब 3 अप्रैल को सेनेट इलेक्शन हो जाएगा। लेकिन बहरहाल कोई सीट किसी के पास हो तो आसानी से नहीं छोड़ता। चेयरमैन सेनेट की भी ये ख्वाहिश है कि वो चेयरमैन सेनेट के परसेंट प्रिविलेजेस इस्तेमाल करते रहे, लेकिन देखते हैं क्या होता है, क्योंकि सलीम मांडवी वाला और शहादत अवान ने इसकी मुखालफत की और उन्होंने कहा कि आप घर जाएं आराम से, आप दूसरी जगह मुंतखब हो चुके हैं और ये इससे कोई बुरहान नहीं पैदा होगा। उनका ये कहना था कि क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप बाकायदा इसका इजहार करें। लेकिन बहरहाल उस तराजे के बाद जो है ये मामला बगैर ये मीटिंग बगैर उसके खत्म हो गई। बाद सलीम मांडवी वाला ने सेनेट में भी एक धुआंधार तकरीर कर दी और चेयरमैन सेनेट को खरी खरी सुना दी, क्योंकि सलीम मांडवी वाला जो है वो उनके ताल्लुकात जो है वो जब चेयरमैन सेनेट डिप्टी चेयरमैन थे उस वक्त चेयरमैन सेनेट के साथ कोई इतने आइडियल नहीं है, क्योंकि डिप्टी चेयरमैन को चेयरमैन सेनेट जो है वो खासा एक जमाने में दबाए रखने की कोशिश करते थे। लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। अब नाज़रीन अगली खबर की जानिब चलते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब के दोनों साहबजादे हसन और हुसैन नवाज ने आज इस्लामाबाद नैब कोर्ट में अपने दायमी वारंट मुअत्तल करने की सिफारिश की थी। एवन फील्ड में दरखास्त की थी, एवन फील्ड के मामले में उनके दायमी वारंट जारी हुए थे और वो दायमी वारंट मुअत्तल हो गए। अब इतलात है कि पाकिस्तान आना चाहते हैं, वो कब पाकिस्तान आएंगे, पाकिस्तान आकर वो कोर्ट सरेंडर करेंगे, ये बात तो यकीनी है, लेकिन अभी उनकी पाकिस्तान आने की तारीखों का फैसला अभी नहीं हुआ, अगले चंद दिनों में हो जाएगा। और वो समझते हैं कि उनका पाकिस्तान आना जायज़ है, पाकिस्तानी शहरियाँ आना भी चाहिए। अब उनकी हमशीरा जो है वो वज़ीर आज़म पंजाब है, उनके चचा वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, तो अब डर काहे का, तो आएंगे यकीनी तौर पर। लेकिन बहरहाल उनको कानून का सामना तो करना पड़ेगा और कानून जो है वो देखते हैं कि क्या करता है उनके साथ। लेकिन कानून ने एक अभी जो आज कहते हैं ना कानून हरकत में आता है, तो आज कानून हरकत में आया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मामला है। आप सब जानते हैं जस्टिस ज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ एक शिकायत मियां दाऊद की और 11-12 और शिकायत थी, वो ज़ेर समाअत थी। उसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपनी राय का इजहार कर दिया, अपने फैसला दे दिया है और जस्टिस ज़ाहिर अकबर नकवी को मिसकंडक्ट का जिम्मेदार करार दे दिया और ये कहा है कि उन्हें बरतरफ किया जाना चाहिए था। ज़ाहिर अकबर नकवी अपनी रिटायरमेंट से कुछ अर्सा पहले ही, काफ़ी अर्सा पहले बल्कि, वो इस्तीफा देकर चले गए
اور اس وقت بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ استعفیٰ بچنے کی کوشش ہے، بچ نہیں سکیں گے. آج سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے اس کے اوپر اسٹیمپ لگا دی ہے کہ انہیں برطرف کیا جانا چاہیے تھا کم سے کم، اور تحقیقات ہونی چاہیے تھی. اب یہ معاملہ چونکہ کھل گیا ہے تو ہو سکتا ہے ان کے خلاف آگے مزید میاں داؤد یا کوئی اور ان کے جو متاثرہ لوگ ہیں وہ شاید کوئی کارروائی کرنے کی کوشش کریں، لیکن سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے اپنی رائے دے دی ہے. اب سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی قانونی رائے کا اگلا مرحلہ کیا ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. بلکہ گزشتہ روز بھی ایک آرٹیکل 176 کے تحت جو ریفرنس تھا صدارتی ریفرنس بھٹو کیس کا، اس کا فیصلہ ہوا. اب وہ ریفرنس بھی آصف علی زرداری نے فائل کیا تھا بطور صدر 2012 میں. اب 12 سال کے بعد اس پر فیصلہ ہوا. اب آصف زرداری 9 مارچ کو صدر منتخب ہو جائیں گے، زیادہ سے زیادہ 10 مارچ کو وہ حلف لے لیں گے، اور اس کے بعد وہ ریفرنس انہی کے پاس پیش ہوگا مزید اس کے لیے اپروول کے لیے، کیونکہ ریفرنس انہی کا بھیجا ہوا تھا. وہ اس کے اوپر دستخط کریں گے ریفرنس کی اپروول کا، اور اس کے بعد پھر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ مستقبل کے راہیں تلاش کرنے کی کوشش کرے گی، کیونکہ اس میں بہت سارے امپورٹنٹ سوالات جو ہیں وہ انریزالوڈ ہیں. مثال کے طور پر قاتلوں کا کیا بنے گا، جنہوں نے غلط سزا دی ان ججز کا کیا بنے گا. اس قسم کے معاملات ہیں، تو اس کے اوپر فیصلہ ہوتے ہوتے ہو جائے گا. لیکن سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا جو ریفرنس ہے جیسے بظاہر اکبر نقوی کا، یہ بھی آصف علی زرداری کے پاس جائے گا، اور وہی اس پر سائن کر کے اس کو فائنلی اپروو کریں گے. یہ اب تک کی پوزیشن ہے. ناظرین مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ.